حضرت خواجہ حسن بصری۔ حضرت خواجہ حسن بصری ایک صاحب علم اور عمل تھے، ہمیشہ آپ پر خوف حق طاری رہتا تھا۔ آپ کی والدہ معاہدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی۔ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھیں اور آپ رونے لگ جاتے تو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو گود میں اٹھا لیتی تھی۔ منقول ہے کہ خواجہ حسن بصری نے جبکہ ابھی آپ بچے ہی تھے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوزہ سے پانی پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزہ دیکھ کر پوچھا کہ میرے کوزے میں سے پانی کس نے پیا ہے؟ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حسن نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر اس نے پانی پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں سرایت کر گیا ہے۔ علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور خواجہ حسن بصری کو جو کبھی محض بچے تھے گود میں لے لیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ چنانچہ آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ مذکور ہے کہ آپ کو حضرت امام حسن بن علی سے ارادہ تھی، انہی سے آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کی توبہ کے متعلق یوں ذکر ہے کہ ابتدا میں آپ جوہری تھے اور حسن مولوی کے نام سے مشہور تھے۔ ایک دفعہ روم کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے وزیر سے ملاقات کی۔ وزیر نے کہا کہ ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ہمراہ چلو گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ کے لیے بھی ایک سواری کا بندوبست کر دیے گا۔ جب آپ وزیر کے ہمراہ ایک جنگل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رومی اطلس کا خیمہ ایستادہ ہے اور ایک مسلح لشکر جرار اس کے گردا گرد پھر کر واپس آیا۔ پھر چند عالم اور صاحب شوکت بوڑھے خیمہ کی طرف گئے اور طواف کر کے واپس چلے آئے۔ پھر حکیم، دانا اور فلاسفر بھی اسی طرح طواف کر کے واپس آئے۔ اس کے بعد 200 خوبصورت پری جمال عورتیں زرق برق لباس میں زر و جواہرات کے تھال بھرے ہوئے لے کر اس خیمے کے گرد طواف کر کے واپس آئیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر گئے اور باہر چلے آئے۔ آپ نے اس معاملہ کو دلی میں سوچا مگر کچھ سمجھ نہ آئی۔ آخر کار وزیر سے معاملہ پوچھا۔ اس نے کہا کیسے روم کا حسین اور نوجوان بیٹا مر گیا ہے اور اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے۔ سال میں ایک دفعہ ہم لوگ اسی ترتیب سے قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ پہلے لشکر طواف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شہزادے، اگر یہ حالت یوں تم پر وارد ہوئی لڑائی سے دور کی جا سکتی ہے تو ہم حاضر تھے، لیکن معاملہ ایسی شخصیت کے ہاتھ ہے جس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فلسفی، حکیم اور دانا لوگ طواف کر کے کہتے ہیں اے شہزادے، اگر علم و حکمت کے زور سے تمہاری رہائی ممکن ہوتی تو ہم ہر طرح کوشش کرتے۔ اس کے بعد بوڑھے اور معزز لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اگر شہزادے تمہاری یہ حالت سفارش اور منت گزاری سے بدل سکتی تو ہم کوشش کرتے، لیکن معاملہ اس سے ہے جس کے ہاں کسی کی سفارش کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں آ کر کہتی ہیں کہ اے شہزادے، اگر حسن و جمال اور مال و دولت سے تیری یہ حالت جو تم پر وارد ہے بدل سکتی تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ حالت اس ذات کے ساتھ ہے جس کے ہاں مال و جمال کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ پھر خود بادشاہ اور وزیر خیمے کے اندر داخل ہو کر کہتے ہیں کہ شہزادے، تیری خاطر لشکر، حکیم اور فلاسفر بزرگ مال و جمال لایا، خود بھی حاضر ہوا۔ اگر تمہاری حالت بدل سکنا امکان میں ہوتا تو مقدور بھر کوشش کرتا، لیکن معاملہ اسی ذات مقدس کے ساتھ ہے کہ تیرا باپ تو کیا ساری کائنات اس کے مقابلے میں ہیچ اور عاجز ہے۔ دوسرے سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اس تقریر کو سن کر آپ کے دل پر خاصا اثر ہوا اور کیفیت پیدا ہوئی اور آپ اپنا کاروبار چھوڑ کر واپس بصرہ میں آ گئے۔ قسم کھا لی کہ اب دنیا میں ہرگز نہ آنچوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اس قدر ریاضت مجاہدہ کیا کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے سبقت لے گئے۔ 70 سال تک آپ کی یہی کیفیت رہی، دنیا سے قطع تعلق کر کے گوشہ نشینی اختیار کی۔ منقول ہے کہ کسی نے ایک دفعہ اٹھ کر پوچھا کہ ہم لوگوں میں خواجہ حسن بصری کو برتری اور فوقیت کیوں حاصل ہے؟ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو آپ کے علم کی ضرورت ہے، لیکن خواجہ صاحب کو حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کی محتاجی نہیں، اس واسطے آپ سب کے مکرم سردار اور بزرگ ہیں۔ منقول ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آواز کیا کرتے تھے۔ اگر مجلس آواز میں حضرت رابع بصری کو نہ دیکھتے تو آواز ترک کر دیتے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے سوال کیا کہ مجلس آواز میں اس قدر بزرگ اور مقدس لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر ایک اور شامل نہ ہو تو کیا مذائقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاتھیوں کے معدے کے لیے جو شربت تیار کیا گیا ہو وہ چونٹیوں کے معدے میں کس طرح بھرا جا سکتا ہے؟ دوران بعد میں آپ جوش میں آ جاتے تو رابع بصری کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے یہ گرمی اور جوش جو اس وقت مجھ میں پائی جاتی ہے سیدہ تمہارے دل کی گرمی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی مجلس آواز میں لوگ
کثرت سے شامل ہوتے ہیں، اس سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی صاحب دل اور درویش مجلس میں شامل ہو تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مسلمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانی کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں نہیں۔ آپ سے پوچھا کہ دین کی اصل کیا ہے؟ فرمایا ورع۔ پھر سوال کیا کہ ورع کو تباہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا طمع۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، سوئے ہوئے آدمی کو ہلا کر جگا سکتے ہیں لیکن مردہ آدمی کو نہیں جگایا جا سکتا۔ پھر پوچھا کہ بعض لوگ ہمیں اس قدر ڈراتے ہیں کہ خوف کے مارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی بہتر ہے، آج تم ڈرانے والوں کے ساتھی بنو اور قیامت سے ڈرتے رہو۔ پھر پوچھا کہ بعض لوگ آپ کی باتوں کو نکتہ چینی کرنے کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے صرف بہشت اور ہمسائیگی اللہ تعالیٰ کی درکار ہے، لوگوں سے میں نے محفوظ رہنے کی تمنا نہیں کی، کیونکہ ایسے لوگوں سے ان کا خدا یعنی خالق بھی سلامت نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ بعض لوگوں کو قول ہے کہ دعوت حق اپنا نفس پاک کر لینے کے بعد کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ شیطان کی یہ خواہش ہے کہ نہیں منکر اور امر معروف بھی میں مقید رہے۔ پوچھا کہ مومن حسد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بھول گئے ہو، جب سینے میں سے رائن نکال دیا جائے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک وقت کسی شخص نے حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا ڈھونڈتے ہو؟ حجاج نے جواب دیا جو کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات اس نے حالت نظر میں کہی تھی کہ اے پروردگار تو بخشنے والا اکرم الاکرمین ہے، یہ بات تو خود مجھے تنگ حوصلہ پر ظاہر کرتا ہے کہ میں غفار ہوں، اور لوگ بالاتفاق کہتے ہیں کہ تو مجھ کو قیامت کے دن سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا، تو مجھ کو ان لوگوں کی دشمنی کے مقابلے میں بخش دے اور ان لوگوں پر ظاہر کر کہ واقعی جو کچھ تو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بات جب حضرت حسن نے سنی تو فرمایا حجاج اپنی چالاکی سے آخرت بھی حاصل کر لے گا۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ میں تشریف لائے اور اپنے اونٹ کی مہار کو کمر میں باندھ کر 3 دن تک یہ حکم دیتے رہے کہ لوگوں ممبر توڑ ڈالو، چنانچہ آپ نے سارے ممبر توڑوا دیے، واعظین کو واعظ کرنے سے منع کر دیا، لیکن جب آپ کی مجلس میں تشریف لائے تو اس وقت آپ واعظ فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ عالم ہیں یا طالب علم؟ عرض کیا ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، البتہ جو بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک پہنچی ہے وہ لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہ سن کر علی نے آپ کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ جوان شائستہ سخن ہے، یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ بصرہ میں سخت قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، شہر کے لوگ طلب بارش کے لیے شہر سے باہر نکلے اور آپ کو دعا کے لیے ممبر پر بھیجا۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم بارش کی طالب ہو تو حسن کو یعنی مجھے اپنے شہر سے جلاوطن کر دو۔ روایت ہے کہ آپ پر اس قدر خوف طاری ہوا کرتا تھا کہ بیٹھنے کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی جلاد کے روبرو بیٹھے ہیں، کبھی کسی شخص نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ ایک وقت کسی شخص کو روتے دیکھ کر وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے محمد قاب قرطبی کی مجلس بعد میں سنا تھا کہ شامت اعمال سے ایک مومن ایسا بھی ہوگا جس کو 1000 سال کے بعد دوزخ سے رہائی ملے گی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کاش وہ شخص حسن ہی ہوتا کہ 1000 سال ہی کے بعد اس کو دوزخ سے نکال لیتے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں رو رہے تھے، جب آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا شاید بے خبری میں یا غلطی میں یا بے ارادہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی ہو جو درگاہ خداوندی میں ناگوار ہوئی ہو، اور قیامت کے دن مجھ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ تمہاری عبادت مردود ہے، ہماری درگاہ میں تمہاری کوئی قدر نہیں۔ ایک دفعہ آپ کسی جنازے کے ہمراہ تھے، دفن کرنے کے بعد آپ قبر پر اس قدر روئے کہ چہرہ تار ہو گیا، اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں غور کرو، اول و آخر قبر ہے، اس جہان کا آخر اگلے جہان کا شروع قبر ہے، پھر تم کیوں غافل ہو؟ نقل ہے کہ ایک دن چند آدمیوں کے ہمراہی میں آپ کا گزر قبرستان میں سے ہوگا۔ فرمایا کہ اس قبرستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 8 بہشتوں کے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، لیکن پھر بھی اس قدر حسرت دل میں باقی رہ گئے کہ اگر اس حسرت کا ذرہ برابر بھی آسمان کے پیش کیا جائے تو خوف کے مارے سب کے سب غرق ہو جائیں۔
ایک دفعہ ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ حج کو جانا چاہتے ہیں، میں اس سفر میں آپ کے ہم رکاب رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مرد خدا اس خیال کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں میری زندگانی بسر ہو جائے، کیونکہ اکٹھا رہنے کی صورت میں ایک دوسرے کے عیب و ثواب معلوم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ نصیحت کے طور پر ایک دفعہ آپ نے ایک سفید ریچھ کو فرمایا کہ 3 کام ہرگز نہ کرو۔ اول، بادشاہوں کے ہاں نہ جانا، اگرچہ محض شفقت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو۔ دوسرے، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھنا، خواہ وہ رابعہ ثانی ہی کیوں نہ ہو، اور مسجد میں اس کو قرآن شریف کا سبق پڑھائے۔ تیسرے، کانوں کو راگ رنگ کا عادی نہ بنانا، خواہ تو مردان خدا ہی کا مرتبہ حاصل کر چکا ہو، کیونکہ یہ تینوں کام خطرے سے خالی نہیں اور بالآخر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ حسن بصری سے پوچھا، دنیا کا عذاب کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا، دل کا مردہ ہو جانا۔ پوچھا، دل مردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت دل میں پیدا ہونا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، چنانچہ میں اعلیٰ صبح آپ کی مسجد میں گیا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اور لوگ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ کے مرید ہوں گے، باہر ٹھہر گیا۔ آخر صبح ہونے پر جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ آپ تنہا ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے مہاجرہ دریافت کیا تو فرمایا کہ حج جمعرات کو پریاں آتی ہیں، وہاں سننے کے بعد دعا کرتا ہوں اور وہ آمین کہتی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص کا گھوڑا غائب ہو گیا، وہ مفلس تھا۔ اس نے آ کر خواجہ حسن بصری سے عرض کی، آپ نے گھوڑے کی قیمت پوچھ کر گھوڑا 400 دینار کے عوض خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑا دوسروں کے گھوڑوں کے ساتھ بہشتی چراگاہ میں چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ کب بتایا گیا، پہلے تو طے تھے مگر اب ان کا مالک حسن بصری ہے۔ چنانچہ خواب سے بیدار ہو کر وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیع فسخ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا تم سے پہلے تمہارے خواب کی اطلاع مجھ کو دے چکا ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلی رات خواجہ حسن بصری نے خواب میں عالی شان محل اور منظر دیکھ کر پوچھا کہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بیع کو منسوخ کر لے۔ چنانچہ آپ نے فوراً صبح اس شخص کو بلا کر منسوخ کر دیا۔ شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا ہمسایہ تھا۔ بیماری کے بعد جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ کو خبردار کیا اور عرض کیا کہ اپنے ہمسائے کی ذرا خبر لیں۔ آپ خبر سن کر اس کے پاس چلے گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ساری عمر آگ اور دھوئیں میں بسر کر دی، اب آخری مرتبہ تو خدا سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو تاکہ خدا تجھ پر رحم کرے۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں 3 چیزیں مانے ہیں۔ اول یہ کہ تم دن رات کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات اسی دنیا کی طلب میں مشغول رہتے ہو۔ دوم یہ کہ موت کو برحق سمجھ کر اس کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ اللہ کا دیدار میسر ہوگا مگر کام اس کی رضا کے خلاف کرتے ہو۔ ساری عمر تم نے آتش پرستی میں گزار دی لیکن میں نے آگ کی پوجا نہیں کی۔ اگر ذرا آگ میں ہاتھ ڈالیں تو دونوں کو جلا دے گی اور تمہاری 70 سال کی پوجا کا ذرا بھی خیال نہیں کرے گی۔ لیکن میرا خدا اگر چاہے تو آگ کی مجال نہیں کہ میرے ایک بال تک جلانے پائے۔ اور ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں تاکہ تجھ پر آگ کی کمزوری اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں ہاتھ رکھا لیکن آگ نے ذرا بھر بھی اثر نہ کیا۔ شمعون نے جب اس حال کو دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی اور کہا کہ میری ساری عمر آتش پرستی میں بسر ہوئی، اب چند سانس باقی ہیں، ان میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ شمعون نے کہا کہ آپ اس بات کی تحریر کر دیں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ آپ نے لکھ دیا اور اس کی خواہش کے مطابق شہر کے معززین کی گواہی بھی درج کرا دی۔ شمعون تحریر کو لے کر ایمان لے آیا اور بہت رویا اور وصیت کی کہ مرنے کے بعد یہ میرے ہاتھ میں دے دینا، پھر کلمہ پڑھ کر مر گیا۔ آپ نے اس کی وصیت پوری کی، اپنے ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتارا اور وہ تحریر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ رات کو آپ ساری رات متفکر رہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے اپنی ہی نجات کا علم نہیں، دوسروں کو تحریر کیوں لکھ دی۔ اسی فکر میں آپ کی آنکھ لگی تو دیکھا کہ شمعون سنہری تاج سر پر رکھے بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، جی آپ اپنی تحریر لے لیں، مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ تحریر آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے تحریر کو دیکھ کر درگاہ الہی میں عرض کی، خداوند تیرے کام صرف فضل سے ہیں، کسی علت سے نہیں۔ جب 70 سال کے آتش پرست کو کلمہ کے عوض بخش دیا تو مومن کب محروم رہے گا؟
آپ کی تواضع اس قدر تھی کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے۔ ایک دن دریا دجلہ کے کنارے ایک حبشی کو ایک عورت کے ہمراہ دیکھا جو گلاس سے کچھ پی رہا تھا۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن اس شخص سے ضرور اچھا ہوں۔ اسی خیال میں تھے کہ سامنے سے کشتی آئی اور وہ غرق ہو گئی جس میں 7 آدمی سوار تھے۔ حبشی یہ دیکھ کر فوراً دریا میں کودا اور 6 آدمی باہر نکال آیا۔ پھر خواجہ حسن بصری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، 6 کو میں نے غرق ہونے سے بچا لیا، باقی ماندہ ایک آدمی کو تم بچا لاؤ۔ امام المسلمین، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ آیا تم اندھے ہو یا کوئی دکھائی بھی دیتا ہے۔ یہ عورت میری ماں ہے اور گلاس میں شراب نہیں بلکہ پانی ہے۔ یہ سن کر آپ اس کے پاؤں میں گر پڑے اور عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ جس طرح تم نے 6 آدمی کو غرق ہونے سے بچا لیا، اسی طرح خود بینی کے دریا میں غرق ہونے سے مجھے بچاؤ۔ اس کے بعد کسی کو حقیر نہ سمجھا۔ ایک دن ایک کتے کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش خداوند مجھ کو قیامت کے دن اس کتے کے ساتھ اٹھائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کتے سے اچھے ہیں یا کتا آپ سے اچھا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر عذاب سے نجات ہو گئی تو میں بہتر ہوں، ورنہ خدا کی قسم کتا مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں شخص نے آپ کی چغلی کی ہے۔ آپ نے تحفہ کے طور پہ اس شخص کے پاس کھجوریں بھیجی اور عذر کیا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں درج کرائی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مگر افسوس کہ میں اس نیکی کا عوض آپ کو نہیں دے سکتا۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے 4 شخصوں کی باتوں پر تعجب ہے، ایک لڑکے، ایک مست، ایک مخنث اور ایک عورت سے۔ عرض کیا کس طرح؟ فرمایا کہ ایک دن مخنث سے میں نے اپنا دامن بچایا، اس نے کہا آپ دامن نہ بچائیں کیونکہ ہمارا حال ابھی ظاہر نہیں ہوا، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ وہ ایک مست کو کیچڑ میں افتاؤ خیزاں جاتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ سنبھل کر قدم رکھو کہ کہیں گر نہ پڑو۔ اس نے کہا تم ثابت قدم ہو، اگر میں گر پڑوں تو کوئی حرج نہیں، آخر مست ہوں، زیادہ سے زیادہ کیچڑ میں اتر جاؤں گا سو نہا لوں گا، اس لیے تم سنبھل کر چلو۔ ایک دفعہ ایک لڑکا چراغ لیا چلا آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ سن کر اس نے چراغ گول کر دیا اور پوچھا تم ہی بتاؤ روشنی کہاں چلی گئی؟ اور ایک عورت کو دیکھ کر جو ننگے منہ اور ننگے سر غصہ میں بھری ہوئی شور کی شکایت لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ اپنا سر اور منہ ڈھانک لو۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مخلوق کی محبت میں اس قدر سرشار ہوں کہ مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں۔ یا حضرت آپ خبردار نہ کرتے تو مجھے اپنی برہنگی کا علم نہ ہوتا اور میں اسی طرح بازار چلی جاتی، مگر تعجب ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کا خالق کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو مگر آپ نے مجھے کس طرح دیکھ لیا۔ ایک دفعہ ایک عرابی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر کرنا، دوسرے ان چیزوں پر صبر کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد صبر کا جو حق تھا بیان کیا، فرمایا میرا زہد رغبت اور صبر جزا کے باعث ہے۔ عرابی نے اس بات کی تشریح چاہی، فرمایا کہ مصیبت پر میرا صبر کرنا آتش دوزخ سے خوف کے باعث ہے اور عین جزا ہے، اور میرا زہد آخرت کی خواہش کے باعث ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر اس شخص کا ہے جو جزا کے سوال کو درمیان سے اٹھا دے تاکہ اس کا صبر محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو نہ کہ بدن کی سلامتی کے لیے، اور زہد اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کہ بہشت کی خواہش کے لیے، اور یہ علامت مخلص لوگوں کی ہے اور اخلاص کی ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو نفع دینے والا علم، کامل عمل اور اخلاص اور قناعت لازم ہے، ان سب باتوں پر عمل کرنے سے اس کو بے شمار اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ بکری آدمی کی نسبت زیادہ آگاہ ہے کیونکہ چرواہے کی آواز اس کو چرنے سے باز رکھ سکتی ہے، لیکن آدمی خدا کا فرمان سن کر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بروں کی صحبت انسان کو نیکیوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے شراب پینے کے لیے بلائے تو میں اس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں بنسبت کہ طلب دنیا کے لیے مجھے بلائے۔ پھر فرمایا معرفت یہ ہے کہ انسان میں دشمنی اور خصومت کا ذرہ تک باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ بہشت دنیا میں چند روزہ عمل کے بدلے میں نہیں مل سکتی بلکہ نیک نیت سے ملتی ہے۔ فرمایا کہ بہشتی لوگ جب پہلے بہشت کو دیکھیں گے تو 700 سال تک اس کے نظارے سے محو حیرت رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا، اس کے جلال کو دیکھ کر سب مست حیبت ہو جائیں گے، اگر جمال دیکھیں گے تو وحدت میں غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ فکر ایک آئینہ کے مانند ہے جس پر اس کی نیکی اور بدی کو ظاہر کرتا ہے
فرمایا کہ ورع میں 3 مقام ہے. اول یہ کہ خواہ غصہ میں ہو یا سکون میں ہر حال میں حق بات کیجیے. دوم یہ کہ اپنے اعضاء کو ان تمام باتوں اور کاموں سے باز رکھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. سوم یہ کہ اس بات کا ارادہ کرے جس میں خدا کی رضا پائی جائے. پھر فرمایا کہ ورع کا ایک ذرا 1000 سال کی عبادت سے بہتر افضل ہے، اور کہ سب اعمال سے بہتر عمل ورع ہے، اور کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے تو دنیا عاقبت سے اپنے آپ کو عزیز تر رکھوں. اور فرمایا کہ ظاہر و باطن میں اختلاف ہونا نفاق کہلاتا ہے. فرمایا کہ گزشتہ مومنین میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں اور نہ آئندہ ہوگا جو منافق ہونے سے نہ ڈرتا ہو. فرمایا کہ جو شخص خدا کی قسم کھا کر کہے کہ میں مومن ہوں وہ مومن ہے، اور مومن وہ نہیں ہے جو کچھ چاہے کرے اور جو کچھ چاہے کہے. پھر فرمایا 3 شخصوں کی غیبت نہیں ہے. اول صاحب ہوا و ہوس، دوم فاسق، سوم امام ظالم. فرماتے ہیں کہ مسکین آدمی ایسی سرائے پر راضی ہوگا جس کے حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے. فرمایا کہ ہر حالت میں انسان 3 حسرتوں کے بغیر دنیا سے جدا نہیں ہوتا: جمع کرنے کی حسرت، کسی امید کی حسرت، اور درپیش راستہ کے لیے توشہ کی تیاری نہ کرنا. فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عذاب کے زیادہ نزدیک ہے. لوگوں نے پوچھا خشوع کیا چاہے؟ فرمایا کہ ایک قسم کا خوف ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے. فرمایا کہ ایک شخص 20 سال سے نماز باجماعت نہیں پڑھتا اور نہ ہی کسی سے ملتا ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ تم کیوں نماز باجماعت ادا نہیں کرتے؟ اس نے عرض کی مجھے اس بات سے معاف رکھو، میں مشغول ہوں اور فرصت نہیں ہے. دریافت کیا کہ کس بات میں مشغول ہوں؟ اس نے کہا کوئی سانس مجھ کو ایسا نہیں آتا جس کی نعمت مجھ تک نہ پہنچی ہو اور مجھ سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، اس لیے میں اسی نعمت اور مصیبت کے عذر میں ہوں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اسی طرح رہو، مجھ سے بہتر ہو.